ایک ایسے نبی جنہیں زندہ ہی آگ میں پھینکا گیا، اپنے ہی باپ اور قوم نے ٹھکرایا، لیکن اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بنا دیا۔ یہ ہے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی حیران کر دینے والی کہانی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی اپنا دوست، بہت قریبی دوست قرار دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے علاقے بیبیلون میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام آزار بتایا جاتا ہے، جو بت بناتا اور بیچتا تھا۔ ان کی قوم بھی بہت بت پرستی کرتی تھی۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے اور ان سے مدد مانگتے اور ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سمجھدار اور سچ کے تلاش میں تھے۔ انہوں نے سوچا، کیا ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا چاند خدا ہو سکتا ہے؟ کیا سورج خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب یہ سب غائب ہو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اصلی رب وہی ہے جو سب کو پیدا کرے اور کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیار اور حکمت سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا، یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور نہ کسی کو فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک دن قوم کے لوگ فیسٹیول میں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے بت کھانے میں گئے اور سارے بت توڑ دیے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو غصے میں پوچھا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، اسی سے پوچھ لو۔ تب قوم سمجھ گئی بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ضد اور گھمنڈ میں سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزار سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دوبارہ سمجھایا، عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سلام کیا اور کہا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر ہوا یہ کہ وہاں کے بادشاہ نمرود، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، اسے ان سب باتوں کا پتہ چلا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو اس نے ایک قیدی جس کو سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، اور کہنے لگا، اب بتاؤ میرے اور تمہارے رب کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ تو نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ کوئی پاس نہیں جا سکتا تھا۔ جب آگ بہت بھڑک گئی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی، اور اللہ نے یہاں پہ اپنی نبی کی حفاظت کی۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کو آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے دنیا میں بہت مشکلیں ہیں اور مرنے کے بعد جہنم میں رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے، ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی اور نہ کوئی درخت تھا۔ جب اسماعیل علیہ السلام بھوک کی تڑپ سے رونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سامنے لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ لیکن خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے ہی صفا و مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر آج بھی حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی سب سے بڑی آزمائش تب آئی جب اللہ کی
طرف سے حکم ہوا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 86 ایئر کے تھے تو انہیں اولاد ہوئی تھی۔ بہت دعاؤں اور صبر کے بعد قرآن میں ان کی دعا آتی ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک لوگوں میں سے ایک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور پہلے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال اور ان کی بیوی سارہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، تب اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اتنی مشکلوں کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سب کچھ بتایا اور دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کر چھری چلائی، اسی وقت اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور اس کی قربانی قبول فرما لی۔ اسی واقعے کے یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہی اصلی ایمان ہے۔ بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تب انہوں نے اللہ سے بہت ساری دعائیں کی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کے لیے آتے ہیں اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھی تب اللہ ان کے ساتھ تھا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔